اللہ 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 صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کے متعلق اکثر لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں ایک بات گردش کرتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اکثر راسخ ہو چکی ہے کہ ہر کام میں دوسرے کو کہتے ہیں جی آپ استخارہ کر لیں۔ شادی کا مرحلہ ہو، کاروبار کا مرحلہ ہو، یا کوئی بھی اس کے علاوہ ایسا کام ہوتا ہے تو اکثر کہتے ہیں جی آپ استخارہ ہمارے لیے کر لیں۔ یا لوگ اکثر جو ہے استخارہ کے نام پہ ایڈ دیتے ہیں، اشتہارات دیتے ہیں اخبارات میں کہ استخارہ کروائیں ہم سے، اور لوگ جو ہے اس نام پہ ایک دم راغب ہو جاتے ہیں، خواتین کثرت کے ساتھ، کہ اخبار میں دیکھا استخارہ، آن لائن استخارہ، یا کہتے ہیں جی استخارہ کروانا ہے تو رجوع کریں۔ بعض نے تو فیس متعین کر لی ہے استخارہ کی فیس۔ یہ سب چیزیں قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ استخارہ کبھی کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ راسخ کر لیں کہ استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، حدیث کے اندر استخارہ کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی معاملے میں سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں رشتہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، لڑکی یا لڑکا یہ سوچتے ہیں، کاروبار ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی بھی بندہ یہ سوچتا ہے، یا فلاں بندہ میرے لیے اس سے تعلق رکھنا، قرب رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں، فلاں خاندان میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب یہ سوچ ہے، اب آپ اس تذبذب کا شکار ہیں تو آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے استخارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ بتایا حدیث کے اندر، اور ایک الگ طریقہ ہے اس سے ہٹ کر جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اسے ایک سورت کا نام دیا، سورہ شورا، مشورہ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، یہ تین لفظ سورہ شورا کے اپنے اندر سمندر لیے ہوئے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، میرے نبی آپ آپس میں مشورہ کریں ہر کام میں۔ ہمارے ہاں مشورہ تو ختم ہو گیا، استخاروں پہ زور ہے، اور وہ بھی فون پہ۔ بیٹھے ہوئے کراچی ہیں استخارہ لاہور سے کرا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کشمیر میں ہے استخارہ راولپنڈی اسلام آباد سے کرا رہے ہیں، بیٹھے ہوا ایک بندہ انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، استخارہ یہاں سے فون کر کے مجھے کہہ رہا ہے جی میرے لیے استخارہ کر کے دیکھیں۔ اب آپ بتائیں یہ طریقہ کہاں نبوت کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہ سے کہا ہو کہ میرے سے استخارہ کرا لو۔ آپ میں سے کسی نے پڑھی کوئی؟ کسی جگہ سنا آپ نے؟ یا کوئی صحابی بارگاہ رسالت میں آیا ہو اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کام شروع کیا ہے، میرے لیے استخارہ کر دیں؟ کیا صحابہ کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے کاروبار نہیں کیے؟ کیا ان کے ساتھ یہ رکاوٹیں نہیں آئیں؟ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ صحابہ آ کے حضور کو کہتے یا رسول اللہ استخارہ تو کریں ہمارے لیے۔ حضور سے بڑا استخارہ کرنے والا کون ہے؟ حضور نے صحابہ کو طریقہ سکھایا کہ تم استخارہ یوں کرو، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے استخارہ کراؤ۔ اشتہار لگانے شروع کر دیے جیسے آج لوگوں نے کہ جی استخارہ کرا لیں، استخارے کے چیمپئن ہیں فلاں۔ اب بیٹی نے رشتہ ہونا ہے بیٹی کا، تو ماں بھی استخارہ نہیں کر سکتی اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے۔ بیٹی خود استخارہ کرے کہ فلاں لڑکے کا رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ بیٹے کا ہے تو وہ خود استخارہ کرے، اس کا والد والدہ۔ اچھا لوگ آج کل ٹالنے کے لیے نا، جب کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تو جھوٹ بول کے کہتے ہیں جی استخارے میں صحیح نہیں آیا، یہ کہہ کے اگلوں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ذہن اتنا استخارے پہ پختہ ہو چکا ہے
کہ ہم ہر بات استخارہ پہ، حالانکہ نظر اتنا نہ وضو کا طریقہ صحیح آتا ہے، نہ نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ الفاظ صحیح ادا کر سکتے ہیں، لیکن لفظ استخارہ رٹا ہوا ہے ہم نے۔ استخارہ خود اپنے لیے کیا جاتا ہے، یہ بات ذہن نشین آپ کو ہو گئی ہوگی، دوسرا نہیں کر سکتا آپ کے لیے استخارہ۔ یہ صرف کاروبار بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ استخارہ، امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے فون کر رہا ہے، جی دیکھیں میرے لیے استخارہ کر کے کہ یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے، میں اگر استخارہ کروں گا تو میرے لیے بہتر ہے، یعنی مجھے وہ نظر آئے گا نا۔ اب وہ بندہ تو میرے لیے بہتر ہے کہ مجھے کوئی ہدیہ بھیجے گا، نذرانہ بھیجے گا، میرے لیے تو بہتر ہو گیا نا، تو مجھے استخارے میں کیا نظر آئے گا پھر؟ کہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے مجھے ہدیہ بھیجنا ہے تو میرے استخارے میں کیا ہو گیا؟ اب اس کے لیے کاروبار ٹھیک ہے، یعنی وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اس لیے یہ چکروں میں نہ پڑیں استخاروں کے کہ دوسروں سے جا کے کرا رہے ہیں، آپ خود کریں۔ ہاں، اب کیسے کریں؟ پہلے یہ چیز ذہن نشین کر لیں، ایک استخارہ ہوتا ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے۔ مشورے کا حکم قرآن میں، استخارے کا حکم حدیث میں۔ زیادہ فوقیت کس کی ہوئی؟ قرآن کی نا۔ حدیث میں بھی حکم آ گیا، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا میں آپ کو طریقہ الگ بتاؤں گا بعد میں۔ مشورہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ کرنا تھا تو آپ نے اپنے قریبی ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے نکاح کرنا تھا تو آپ نے حضرت عثمان اپنے قریبی سے مشورہ کیا، جو اعتماد تھا کہ یہ میرے حق میں ہیں۔ اب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کہیں رشتے کا معاملہ ہے، تو آپ اپنے جو جس پہ آپ کو اعتماد ہو ان سے بٹھا کے مشورہ کریں۔ اب یہ مشورے کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ مشورے کے بعد اس سے شر کو ہٹا دیتے ہیں اور اس میں خیر کو داخل کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، بدر کے قیدیوں کو مشورے میں طے ہوا کہ چھوڑ دیا جائے گا فدیہ لے کے، لیکن سیدنا عمر نے کہا نہیں نہیں، قتل کرو، میرے ماموں میرے حوالے، ابو بکر صدیق کا بیٹا ان کے حوالے، فلاں کا بھائی ان کے حوالے، اور وہ گردن اس کی کاٹیں، کل یہ پھر لڑنے کے لیے آئیں گے حضور کے گستاخ بن کے۔ سیدنا عمر کا ایک طرف رائے، صحابہ کا مشورہ حضور کے ساتھ ایک طرف۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اگر یہ مشورہ نہ ہوتا، طے نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا کہ آپ نے فدیہ کیوں لیا ان سے، ان کو قتل کرنا تھا۔ اللہ یہ بھی یہی چاہتا تھا، عمر والی رائے، لیکن مشورے کی وجہ سے اللہ نے عتاب نہیں کیا۔ مشورہ اتنی بابرکت چیز ہے، تو آج مشورہ کوئی نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے جی پتہ ہی کسی کو نہ چلے میں یہ کام جو کر رہا ہوں، تو مشورے سے محروم ہو گئے۔ اب استخارہ کیسے کرنا چاہیے یہ مختصر یاد رکھیں۔ استخارہ دوسرے سے نہیں کرایا جاتا، خود کیا جاتا ہے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے، آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں سونے سے پہلے، اس کے بعد دعائے استخارہ تمام کتب میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ اگر آپ کو نہیں آتی، عربی نہیں پڑھ سکتے یا وہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، زبانی بھی نہیں آتی، تو آپ کوئی بات نہیں، دعائے استخارہ نہ پڑھیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ کسی کو کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھے اس کا ترجمہ بتا دیں، اب آپ نے وہ ترجمہ ذہن میں رکھا، اردو میں اپنے الفاظ میں یوں کہہ دیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، فلاں کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو مجھے بہترین رہنمائی فرما۔ اس کے بعد آپ سو جائیں ذکر کرتے ہوئے، کیا کوشش یہ کریں کہ یہ لفظ کہتے ہوئے سوئیں، یا خبیر اخبرنی، یا خبیر اخبرنی، یہ الفاظ کے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، سارے ہر بندہ کہہ سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہوئے آپ سو جائیں، آپ ایک بار پڑھ لیں سارے، اب دیکھو کتنا آسان۔
اب آپ یہ دل میں پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اے اللہ تو ہی بھید جانتا ہے نا اندر کے، مجھ پہ واضح کر دے۔ آپ یہ کہتے کہتے سو جائیں، خواب میں آپ کو اگر کوئی پاک چیز، صاف چیز، سبزہ، ندی، نہر، اس طرح کوئی حلال جانور، سفید رنگ، سبز رنگ نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو نجس ہے، ناپاک ہے، گندا کالا کپڑا نظر آ جائے، گندا پانی نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آیا لیکن صبح اٹھ کے آپ کا دل مطمئن ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اوکے ہے۔ صبح اٹھ کے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، اندر سے آپ کو کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی نہ ہے اللہ کی طرف سے۔ چوتھی صورت ایک اور بھی ہے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کیفیت کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، نہ برا لگ رہا ہے، نہ خواب کچھ آیا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہ اس کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تو آپ اوکے کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، چونکہ نبی نے فرمایا ہے استخارہ کے بعد خسارہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا، امرہم شورا بینہم میں آپس میں مشورے کا حکم ہے، استخارہ میں اللہ سے مشورے کا حکم ہے۔ اب آپ استخارہ میں آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا، اب اللہ اس میں خیر کرے گا، اب فتنے میں نہ پڑیں، پریشانی میں نہ پڑیں۔ یہ مختصر میں نے آپ کو استخارہ کا اس لیے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں استخارہ کے متعلق لوگ بہت بدگمانیوں کا شکار ہیں، بہت سے لوگ عجیب و غریب کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو استخارہ خود کریں، خود اپنی ذات کے لیے کریں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد عورت اپنے لیے خود استخارہ کریں۔ اور استخارہ کا یہ طریقہ جو آپ کو میں نے احسن بتایا، باقی اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں خیریں لائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ اللہ